وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم اکابر علماء کرام زعماء قوم بزرگان ملت میرے دوستوں اور بھائیوں میرے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ زندگی میں ایک بار پھر جامعہ احمدیہ منزلگاہ کے اس عظیم الشان اجتماع میں آپ کے ساتھ شریک ہو رہا ہوں. میرے محترم دوستوں، ایک طرف عالمی قوتیں بین الاقوامی منصوبہ بند دنیا کی مذہب بیزار قوتیں مادر پدر آزاد سوچ کے مالک اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر رہے ہیں. ریاستی توانائیاں صرف ہو رہی ہیں. اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں تاکہ معاشرے میں دینی مدرسے کا کردار ختم کر دیا جائے یا اسے محدود کر دیا جائے. حکمرانوں کی سطح پر ریاستی وسائل کے استعمال کے ساتھ آپ کے
کردار کو ختم کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے ہاتھ تھک چکے، ہمارے بازو جواب دے چکے، اور دستار بندیوں کا سلسلہ ہے کہ تھمتے نہیں رکتا، اور یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس طرح جب ہم اللہ کے نظام کا مطالعہ کرتے ہیں، رب العزت فرماتے ہیں ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون۔ کافرانہ قوتیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے دین کا راستہ روک سکیں، تو وہ پیسہ خرچ کرتے رہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا کہ پھر کفِ افسوس بھی وہ ملیں گے اور مغلوب بھی ہوئیں گے۔ سکھر کے عوام نے آج اس اجتماع میں جس بے مثال اور جس عظیم الشان انداز سے شرکت کی ہے، آپ کا اسلام کے اوپر، جمعیت علماء اسلام کے اوپر اور دینی مدارس کے اوپر یہ ایک اعتماد کا مظاہرہ ہے، اور انشاءاللہ اب وہ وقت آنے والا ہے جو ماضی کی بوسیدہ روایات کو ختم کر دیا جائے، جو ماضی کی جاگیردارانہ سیاست کا خاتمہ کر دیا جائے، جبر کے دور کا خاتمہ کر دیا جائے، اور اب الیکشن آنے والا ہے۔ میں ان تمام قوتوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آؤ آج کے اس جلسہ عام میں سکھر ڈویژن کے عوام کے تیور دیکھ لو، یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ ان بتوں کو توڑا جائے گا اور عام انتخابات کو ان کو شکست سے دوچار کیا جائے گا۔ میرے محترم دوستو، 70 سال اس ملک کی تاریخ کے بیت چکے ہیں، اور ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں سے۔ اگر اس ملک کے نظام کے حوالے سے بحث چھیڑی جائے تو جس اسلام کی بات ہم نے کی تھی، جس شریعت کا نعرہ ہم نے بلند کیا تھا، جس ملک کی بنیاد پر یہ ملک بنایا گیا تھا، آج بھی پاکستان کے 21 کروڑ عوام دین اسلام کے حوالے سے وہی تشنگی محسوس کر رہے ہیں۔ آج بھی قوم کی پیاس نہیں بجھی، اور پھر الزام لگایا جاتا ہے کہ علماء متفق نہیں ہیں، مختلف مکاتب فکر متحد نہیں ہیں، مذہبی انتشار کی وجہ سے ہم اسلام کی تعبیر نہیں کر سکتے۔ کس کا اسلام ہونا چاہیے؟ شیعہ کا اسلام ہو یا سنی کا اسلام، بریلوی کا اسلام ہو یا دیوبندی کا اسلام؟ اب مزید تم لوگوں کو گمراہ نہیں رکھ سکتے، مزید اب تمہارے بہانے نہیں چلیں گے۔ جب پاکستان بنا اور پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا،
تو علماء کرام نے اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے قرارداد مقاصد کا مسودہ تیار کیا اور اس وقت کے وزیر اعظم نے اسے اسمبلی میں پیش کیا. وہ متفقہ پاس ہوا. آج بھی متفقہ ہے. کسی مکتب فکر نے اس سے اختلاف نہیں کیا اور دستور پاکستان کا آج بھی وہ حصہ ہے. سن 1951 میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے 22 اسلامی نکات پر اتفاق کیا تاکہ پاکستان میں اسلامی حکمرانی کے لیے بنیادی اصول مہیا کیے جا سکیں. آج بھی وہ نکات متفقہ ہیں. کسی نے آج تک ان سے اختلاف نہیں کیا. یہ اور بات ہے کہ اس ملک کے حکمرانوں نے اس رہنمائی کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اصول آپ کا ہے, ہمارا نہیں ہے. سن 1973 میں پہلا آئین بنا. آئین کے اندر تمام اسلامی دفعات پر علماء کرام کا اتفاق ہوا. آج بھی متفقہ ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ حکمرانوں نے اس وقت علماء کو چیلنج کیا اور کہا کہ تم تو مسلمان کی تعریف پر متفق نہیں ہو. 24 گھنٹے کے اندر تمام مکاتب فکر کے علماء نے, پارلیمنٹ کے ممبران نے مسلمان کی متفقہ تعریف پیش کی. جو آج بھی آئین کا حصہ ہے. ختم نبوت کا مسئلہ آیا. تمام مکاتب فکر کے متفقہ جدوجہد سے آئینی طور پر مسئلہ حل کیا گیا. کوئی اختلاف نہیں. اور تمہارے اس سوال کا جواب دیا گیا کہ کس مکتب فکر کا اور کس مذہب کا اسلام. تو اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی گئی اور اسلامی نظریاتی کونسل میں تمام مکاتب فکر کے علماء اکٹھے ہیں اور ماہرین آئین و قانون موجود ہیں. سینئر وکلاء موجود ہوتے ہیں. ریٹائرڈ جج موجود ہوتے ہیں. آج تک جتنی سفارشات مرتب ہوئی ہیں سب پر اتفاق رائے کیا گیا. یہ اور بات ہے کہ سن 1973 سے لے کر آج تک اس کے کسی ایک سفارت پر ایک قانون سازی کی بھی تمہیں توفیق نہیں ہے. میرے محترم دوستو, آج تم سازشیں کر رہے ہو. کبھی مصرف کا دور آتا ہے, حدود اللہ کے قوانین میں ترمیم کرتے ہو, کھلے عام زنا کے راستے ہموار کرتے ہو. کبھی توحید رسالت کا قانون تبدیل کرنے کی سازشیں کرتے ہو. کبھی ختم نبوت کے قانون میں تبدیلیوں کے لیے چور دروازے سے حملے کرتے ہو. لیکن مذہبی دنیا ہے, ہر مکتب فکر ہے کہ جو اس ملک کے بنیادی اعتقادات پر اتفاق کرتا ہے. اور جمعیت علماء اسلام جب پارلیمنٹ میں موجود ہوگی انشاءاللہ کوئی مائی کا لال آئین کے کسی اسلامی دفعے کو تبدیل نہیں کر سکتے. بچائے گا پاکستان, مستقبل کا حکمران. میرے محترم دوستو, ایسے حالات میں پھر حکمرانوں کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی کبھی ہمارے ریاستی اداروں کی ضرورت ہوتی ہے کہ ملک میں پھر قوانین پیدا کی جائے, پھر وارانہ فسادات کرائے جائیں, ایک فرقے کو دوسرے فرقے کے خلاف ابھارا جائے.
नफरतें फैलाई जाएं। मेरे मुहतरम दोस्तों, हमारे तमाम मकातब फिक्र के अकाबिर उलमा और उसकी सियासी क़यादत ने हमेशा फिरका वाराना हमाहंगी और कौमी वहदत के लिए किरदार अदा किया है। अगर नफरतें पैदा की हैं, फिरकों को लड़ाया है, नौजवानों को एक दूसरे के खिलाफ उभारा है, तो उसमें भी हमारे इन रियासत इक़्तिदारों और इन हुकूमतों का किरदार होता है, उलमा का किरदार नहीं होता। लोगों को लड़ाते भी तुम हो, मजहब की बुनियाद पर नफरत भी तुम पैदा करते हो और फिर कालक को उलमा के चेहरे पर बनते हो। आपको शर्म नहीं आती इस बात को? अपने करतूतों को सीधा करो। आज कहते हैं उलमाए किराम बयानिया दें, तमाम मकातब फिक्र के उलमाए किराम बयानिया दें कि रियासत मुहतरम है, रियासत वफादारी चाहता है, रियासत के खिलाफ ऐलान जंग हराम है। आज आप कह रहे हैं ना, हमने तो 10 साल पहले भी यही कहा था। जब हमने कहा कि हम आईन के मुताबिक चलेंगे, आईन और कानून के दायरे में जद्दोजहद करेंगे, तो तुमने उस वक्त हमारी आवाज क्यों नहीं सुनी? जब हमने कहा कि आईन से मामलात कोई तहरीक चलेगी, उलमा उसका साथ नहीं देंगे, हमने 25,000 उलमाए किराम को पेशावर में जमा किया और मावराए आईन तहरीकात और नजरियात से बरात का ऐलान कर दिया था और तमाम अकाबिर उलमा के उसमें दस्तखत थे। हमने 10,000 उलमाए किराम को कोयटा में इकट्ठा किया और सबने बिल इत्तिफाक आईन से मावरा तहरीकात और मुतालबात को मुस्तरद कर दिया और उससे बरात का ऐलान किया। हमने लाहौर में और कराची में इसी बुनियाद पर सेमिनार किए। उस वक्त हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही थी? तमाम मकातब फिक्र के उलमाए किराम ने लाहौर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करके एक मुत्तफिका दस्तावेज पे दस्तखत किए और कहा कि आईन में हमारे अकाबिर ने जिस निजाम पर इत्तफाक किया है उस पर दोबारा बहस नहीं की जा सकती, नहीं कोई दूसरी आवाज सुनी जा सकती है। तुमने हमारी उस आवाज की कदर क्यों नहीं की? तुमने हमारी वो आवाज कौम तक क्यों नहीं पहुंचाई? तुमने मीडिया को क्यों रोका कि उलमा की आवाज लोगों तक मत पहुंचाओ? विफाकुल मदारिस अल अरबिया ने तमाम मदारिस के उलमाए किराम को इकट्ठा किया और मुत्तफिका तौर पर यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान में मुसल्लह जद्दोजहद गैर जारी है। आपने हमारी आवाज को क्यों दबाया? मैंने पार्लियामेंट में ये तमाम दस्तावेजात अपनी तकरीर का हिस्सा बनाकर स्पीकर को पेश किए और आज जो मेरी तकरीर का बाकायदा हिस्सा है। आपने क्यों कौम तक हमारी आवाज नहीं पहुंचाई? इसकी वजह भी तो बताओ। आज तुम्हें होश आ गया है। हमने हमेशा रियासत का एतमाद किया है, हम हमेशा रियासत के साथ खड़े रहे और आज जो आप कहते हैं कि फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है और कामयाबी हासिल की है, मैं तस्लीम करता हूं फौज ने कुर्बानी की है, लेकिन बखुदा अगर ये मजहबी जमातें, ये उलमाए किराम, ये मजहबी मकातब फिक्र आपके साथ शाना बशाना खड़े न होते तो कभी आप ये जंग नहीं जीत सकते थे। मैं आपका एतमाद करता हूं और तुम मेरे मदरसे पर एतमाद नहीं करता, तो मेरी मस्जिद पे एतमाद नहीं करता, तो मेरी पगड़ी और दाढ़ी पे एतमाद नहीं करता,
اعتماد چلے گا تو دو طرفہ چلے گا، ایک طرفہ اعتماد کا دنیا میں کوئی نام نہیں۔ آئیں ہم ایک قوم کی طرح چلیں، ہم آپ کو قومی وحدت کی دعوت دے رہے ہیں، نفرت مت پھیلاؤ۔ آپ نے سیاسی عدم استحکام پیدا کیا اور ہم چیختے رہے کہ پاکستان کے لیے بین الاقوامی قوتوں کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، پاکستان تنہائی کی طرف جا رہا ہے، یہ سن 1948 اور 49 نہیں کہ اقوام متحدہ میں کشمیر کے لیے متفقہ قراردادیں پاس ہو جائیں۔ آج کشمیر جل رہا ہے، ہندوستان ظلم و بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور امریکہ اس ظلم کی حمایت میں پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایک طرف ہندوستان آپ کا مخالف، ایک طرف عالمی قوت اس کی ہمنوا، افغانستان ہمارا پڑوسی ملک، ہمارا برادر ملک، آج افغانستان امریکہ کے قبضے میں ہے اور جہاد افغانستان میں پاکستان کی 14 سالہ قربانیوں کے باوجود آج افغانستان میں ہندوستان بیٹھا ہوا ہے، پاکستان کے لیے قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ آج ایران جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، آج ہمارے مقابلے میں اس کے تعلقات ہندوستان کے ساتھ ہیں، وہ ہندوستان کو برادر ملک کہتا ہے۔ یہ آپ کی تنہائی ہے اور ایک چین ہے جو پاکستان کو معاشی لحاظ سے مدد دینا چاہتا ہے، اس کی اقتصادی ترقی چاہتا ہے، لیکن آپ اپنے سیاسی بحران کے نتیجے میں اس دوست کو بھی رفتہ رفتہ مایوس کرتے جا رہے ہیں۔ کہاں ہے پاکستان کا مفاد؟ ہمیں بھی سمجھا ہو جو ملک کے اندر سیاسی بحران پیدا کیے جا رہے ہیں روزانہ، جمہوریت کے باوجود جمہوریت نہیں ہے۔ پاکستان جمہوریت کے لیے بنا تھا، آمریت کے لیے نہیں بنا۔ ہمارا آئین جمہوریت کی بات کرتا ہے، آمریت کی بات نہیں کرتا۔ کہاں ہے جمہوریت؟ فیصلے اسمبلیوں میں نہیں ہوتے، فیصلے باہر باہر ہو رہے ہیں۔ یہ پتہ نہیں چلتا کہ پاکستان میں حکومت ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم بیٹھا ہے، کابینہ کے وزراء بیٹھے ہیں، بظاہر نظر آتا ہے کہ حکمران یہ ہیں، لیکن آئے روز عدالت اور نیت کے کٹہرے میں یہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ کس کی حکومت چل رہی ہے؟ کرپشن کی وجہ سے ایسا کچھ ہے نا۔ ہم احتساب کے کٹہرے میں کھڑے ہیں نا۔ 70 سال ہم نے گزار دیا، ہم اپنی ملک کی جمہوریت کو اسی طرح نہیں کر سکے، ہم جمہوریت کو مستحکم نہیں کر سکے، اور آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ معیشت ملک کی تباہ ہو چکی ہے، بدعنوانی ملک کی انتہا ہو چکی ہے، حکمران کما رہے ہیں، بڑی بڑی جاگیریں بنا رہے ہیں، بڑی بڑی صنعتیں بنا رہے ہیں، بڑے بڑے سرمایہ کے مالک ہو رہے ہیں۔ جب یہی بات ہے تو پھر اس حوالے سے اگر کوئی پاک دامن ملک ہے تو پھر تو یہی مجلس احمد کے لوگ ہوں گے یا جمعیت علماء اسلام کے لوگ ہوں گے۔ اگر اس اعتبار سے یہ لوگ مجرم ہیں تو پھر حکومت کرنے کا حق پاکستان میں سوائے جمعیت علماء اسلام کو اور متحدہ پاکستان کے کسی کو حاصل نہیں۔ تیری سیاست کو
میرے محترم دوستو، پھر آئیں، پھر فیصلہ کریں کہ حکومت کون کرے۔ اگر پاکستان اسلام کے لیے بنا تو پھر یہ لوگ ناکام ہیں، 70 سال سے ناکام ہیں، مزید تجربہ نہیں کر سکتے ان لوگوں کا۔ اگر پاکستان جمہوریت کے لیے بنا تو جمہوریت غیر مستحکم ہے، انہی سیاسی قوتوں کے ہاتھوں سے، پھر ان کو ناکام قرار دو، پھر اس کو مزید ملک پر حکومت کرنے کا راستہ ہے۔ اگر پاکستان بنا تھا معاشی خوشحالی کے لیے تو معیشت ملک کی تباہ ہے، انہی قوتوں کے ہاتھوں تباہ ہے، پھر مزید ان سے امید وابستہ نہیں رکھی جا سکتی۔ اب راج کرے گی اور قوم کا اعتماد بحال کرے گی تو پھر متحدہ مجلس عملی کرے گی۔ نعرہ تکبیر! متحدہ مجلس امن! متحدہ مجلس امن! میرے محترم دوستو، کہتے ہیں ہمیں اسلام چاہیے، ہمیں اسلام چاہیے۔ کیسا اسلام؟ کہ سود کو ختم نہیں کرنا، سود کے بغیر ہماری تجارت نہیں، شراب کو بند نہیں کرنا، ایسی باتیں دقیانوسی باتیں، ناچ گانے اور اولیانے اور فحاشی کو ختم نہیں کرنا، یہ تو ہمارا قومی کلچر ہے، اس کو تہذیب کا نام دے دیا گیا ہے۔ میرے محترم دوستو، آپ کو یہ لگتا ہے شاید اس قسم کی باتیں آج ہو رہی ہیں، شاید یہ NGOs، مذہب بیزار، لبرل، سیکولر لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ اسلام کو چاہیے، لیکن یہ کیا باتیں ہیں کہ سود پر بھی پابندی ہو، شراب پر بھی پابندی ہو، ناچ گانے بھی نہیں ہونی چاہیے، عیاشی اور فحاشی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ 9 ہجری کو طائف کا، بنی ثقیف کا وفد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، مدینہ منورہ آیا، اور اس وفد نے کہا کہ ہم کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، ہم اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری کچھ شرائط ہیں۔ اور شرائط کیا ہے؟ کہ ہمارے لیے سود حلال ہوگا اور ہماری تجارت متاثر ہوگا، ہمارے لیے شراب حلال ہوگا کہ ہمارا نوجوان اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا، ہمارے لیے جنسی بےراہی میں آزادی ہوگی، ہمارے نوجوان اس کے عادی ہو چکے ہیں اور اس کا چھوڑ نہیں سکتے، ہمارے بتوں کو آپ کچھ نہیں کہیں گے، جو باتیں آج کی رہی ہیں وہ اس کو بھی ہوئی، یہی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط کو مسترد کیا، ہم نہیں مانتے آپ شرائط، اور بالآخر وہ وقت آیا جب غیر مشروط طور پر ایمان لایا۔ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ شرائط تسلیم نہیں کی جا سکتی، ہمیں اس ملک میں رسول اللہ کا اسلام چاہیے، ہمیں اس ملک میں قرآن و سنت کی شریعت چاہیے، اور میرا آئین کہتا ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی اور قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگی۔ حکمران کو اقتدار سے الگ کرنے کے لیے آئین کے دفعہ 62 اور 63 پر تو عمل ضروری ہے، لیکن آئین کے اسلامی دفعات پر عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری عدلیہ کب اس کا نوبت لے گی؟ کب یہ احساس ہوگا ان کو کہ ملک ایک مقصد کے لیے بنا تھا؟ اس خطے کے مسلمانوں نے ایک آرزو اور ایک امید کے لیے قربانیاں دی۔ آج تم نے ان کی آرزو
اور ان کی امیدوں کے چراغ گل کر دیے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، ہم ان حالات سے گزر رہے ہیں۔ ہم قرضوں کے بوجھ چلے آ گئے ہیں اور ایک ایک حکومت کو ہم دیکھ رہے ہیں ڈنڈ ڈپاؤ کی سیاست ہو رہی ہے۔ میں اپنا اقتدار گزار میں بعد والے بھگتے ہیں، بعد والے نہیں بھگتے، قوم کا بچہ بھگتا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، ایک نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ دینی جماعت نے پھر ایک بار ثابت کر دیا ہے کہ ہم اس ملک میں اللہ کی حاکمیت، خوشحال معیشت، انصاف اور جمہوریت کے استحکام کے لیے متحد ہیں۔ تو ہم آپ سے بھی تعاون چاہتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ تو پھر 2018 کے الیکشن کی تیاری ہو۔ کتاب پہ ٹھپا۔ میرے محترم دوستوں، ہمارے ملک میں اقتدار تک رسائی کے لیے بندوق کا ذریعہ اختیار نہیں کیا جاتا۔ ہم اقتدار تک پہنچنے کے لیے ووٹ کی پرچی کو استعمال کرتے ہیں۔ کسی زمانے میں حق اور باطل میدان میں اترتے تھے، فتح حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس تلوار ہوتی تھی، ان کے پاس نیزہ ہوتا تھا، ان کے پاس گھڑ سوار ہوتے تھے، جنگ میں صف بندی ہوتی تھی۔ اس وقت بھی دونوں ایک ہی طرح کا کام کرتے تھے۔ کسی نے نہیں کہا کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کو علم تھا کہ اس طریقہ کار اور اس حکمت عملی کے پیچھے ایک نظریہ ہے۔ اصل جنگ نظریے کی ہے، حق اور باطل کی ہے۔ کسی کی تلوار حق کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو کسی کی تلوار باطل کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ آج وہی جنگ ہم ووٹ کی پرچی سے لڑ رہے ہیں۔ لوگوں کی مرضی ہے اپنی پرچی کی تلوار حق کے لیے استعمال کریں یا اپنی پرچی کی تلوار کو باطل کے لیے استعمال کریں۔ تو میں آج آپ کو یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ دیہاتوں میں پھیل جاؤ، محلوں میں پھیل جاؤ، برادریوں سے کہہ دو، تمام برادریوں کو بتا دو کہ سندھ میں اگلا ہدف ہمارا کتاب پہ ٹھپا لگانا ہے اور کتاب کی کامیابی ہے۔ قائد کا فرمان کتاب ہماری نشان، قائد کا فرمان ہے، قائد کا فرمان ہے، قائد کا فرمان ہے۔ یہ کوئٹے والا ہے، فرمان ہے۔ میرے محترم دوستوں، ذرا سوچو ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا مسلمان کہاں کھڑا ہے، کشمیر کے مسلمان پہ کیا گزری اور گزر رہی ہے
برما کے مسلمانوں پہ کیا گزر رہی ہے، روہنگیا مسلمانوں پہ کیا گزر رہی ہے، افغانستان پر کیا گزری اور کیا گزر رہی ہے ابھی تک، عراق پہ کیا گزری، لیبیا پہ کیا گزری، شام پہ کیا گزر رہی ہے، اور آج مسلمانوں کا قبلہ حرمین شریفین وہ بھی دشمنوں کے حملوں کی زد میں ہے۔ عالم اسلام آگ میں جل رہا ہے، خون کے دریا کو عبور کر رہا ہے، اور ہم کس بکھیروں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ہماری سیاست کہاں کھڑی ہے، ہمارا میڈیا کہاں کھڑا ہے، ہم قوم کے سامنے کیا تصویر پیش کر رہے ہیں؟ امت مسلمہ کی آواز ہے اور امت مسلمہ آپ کو پکار رہی ہے، چیخ چیخ کر پکار رہی ہے کہ مسلمانوں ہمارے لیے آواز اٹھاؤ۔ آج شام کا مسلمان، غوطہ کا بچہ، وہاں کی ماں اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ واہ امت محمدہ کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جس کو بھی دیکھتے ہیں اس کے چہرے میں اپنے باپ کو تلاش کرتے ہیں یا کسی اور کے چہرے میں ماں کو۔ اس مظلومیت کے دور میں ہماری سیاست روپے پیسوں کے حساب میں لگی ہوئی ہے، ہماری سیاست عدالت اور نیک کے کٹہرے میں کھڑی ہے، ہماری قوم یکسو نہیں ہو سکتی، اور جب اربوں پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں اور ان کی چیخ و بکا اٹھتی ہے، پاکستان کی فوج کو پکارتے ہیں، لیکن ہمارے حکمران اور ہماری سیاسی قیادت ان کے آنکھوں میں پردے آئے ہوئے ہیں، ان کے کان بہر ہو چکے ہیں، ان کا ضمیر بےحس ہو چکا ہے، مزید اپنی قوتوں سے امید کی توقع نہیں ہے۔ آئے ہم حیث القوم مجتمع ہو